اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ولما اور جب بارزو مقابلہ ہوا، ان کا سامنا ہوا، ٹاکرا ہوا، لے جالوت و جنود ہی اور اس کے لشکروں کے ساتھ، قالو انہوں نے کہا، انہوں نے اسلامی فوج نے، ربنا اے ہمارے پروردگار، افرغ علینا صبرن ہمیں صبر عطا فرما، افرغ انڈیل دے، علینا ہمارے اوپر، صبرن وثبت اقدامنا اور مضبوط کر دے ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافروں کی قوم، فہزموہم پس انہوں نے شکست دے دی، ہم ان کو، کنہوں نے شکست دے دی؟ اسلامی لشکر نے جالوت کی فوج کو، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، وقاتل اور قتل کر دیا، داود علیہ السلام نے، جالوت کو، داود علیہ السلام وہی داؤد ہیں جو بعد میں پیغمبر بنے، جن کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، اس وقت یہ فوج میں ایک سپاہی کی صورت میں شامل تھے، اس وقت کے پیغمبر نہیں تھے۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ اور عطا فرمائی ان کو اللہ تعالی نے، الملک سلطنت، بادشاہی، والحکمت اور حکمت، وعلمہ اور ان کو علم دیا، مما یشاء اس میں سے جو اس نے چاہا، یعنی عام لوگوں سے ہٹ کے علم دیا، دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ علم دیا، زرہ بنانے کا علم، جنگی آلات بنانے کا علم، پھر پرندوں کے ساتھ گفتگو اور پہاڑوں کے ساتھ تسبیح کرنا، یہ وہ خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی علم عطا فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام۔ ولولا دفع اللہ اور اگر نہ ہوتا دفع اللہ کی طرف سے دور کرنا، الناس لوگوں کو، بعضهم ببعض بعض کو بعض کے ذریعے، یہ جو جنگوں میں ایک لشکر دوسرے کو شکست دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کام نہ کرواتا کہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض دوسروں کو اللہ تعالیٰ دور نہ کرتا، ان کی تباہی نہ کرتا، ان کو برباد نہ کراتا، تو انجام کیا ہوتا؟ لفسدت الارض، یقیناً زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ کفر کا جو لشکر ہے، مشرکین کا جو لشکر ہے، وہ اس قدر آگے بڑھ جاتا کہ زمین پر فساد برپا کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایک خاص مدت تک مہلت دیتے ہیں، اس کے بعد اس لشکر کو نیست و نابود کرا دیتے ہیں کسی چھوٹے لشکر کے ہاتھ۔ ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل علی العالمین تمام جہانوں پر فضل والا ہے۔ تلک آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، نتلوہا علیک بالحق ہم آپ پر حق کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ وہ سچے واقعات ہیں جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، جو بنی اسرائیل کے تاریخ ہے اس کے اندر موجود ہیں۔
آپ جب یہ واقعات ان کے سامنے بیان کریں گے تو ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے سچے واقعات اگر یہ پیغمبر بیان فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ واقعات بیان کیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے کوئی تعلیم کسی شخص سے حاصل نہیں کی تھی۔ تو اگر یہ تعلیم آپ کے پاس موجود ہے، یہ تاریخی واقعات کا علم موجود ہے، تو پھر کون سی ذات ہے جس نے یہ علم ان کو پہنچایا؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کی تعلیم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہے، تو آپ بے شک سچے نبی ہیں۔ وَإِنَّكَ، یہ اس بات کی دلیل ہے، اور بے شک آپ لام تاکید ہے، پھر ضرور من المرسلین، رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔